فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ میں لوک سبھا انتخابات کے عمل کی تکمیل کے بعد اب سیاسی نوکری میلے کا وقت آ گیا ہے۔ ریاست کے حکمراں جماعت کانگریس و دیگر سیاسی جماعتوں میں نئی قیادت کو موقع ملنے کا امکان ہے۔ مرکزی حکومت کا امکان ہے کہ تلنگانہ کے لیے ایک نئے گورنر کا تقرر کرے گی۔ تلنگانہ کی گورنر کے عہدے سے تملسائی سندرا راجن کے استعفے کے بعد مرکزی حکومت نے جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو انچارج گورنر مقرر کیا تھا۔ اب مرکزی حکومت بہت جلد تلنگانہ کے لیے ایک نئے گورنر کا تقرر کرے گی۔ دراصل تلنگانہ میں تمام جماعتوں کانگریس اور بی جے پی کو نئے صدر ملنے کا امکان ہے۔ اس وقت چیف منسٹر ریونت ریڈی ٹی پی سی سی کے صدر ہیں اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی تلنگانہ بی جے پی کے صدر ہیں۔ کانگریس اور بی جے پی کی قیادت اپنی اپنی ریاستی پارٹی یونٹوں میں نئے صدر کا تقرر کرنے جا رہی۔ ان تبدیلیوں کے علاوہ کانگریس کے اراکین اسمبلی کو ریاستی کابینہ میں جگہ حاصل کرنے موقع ملے گا۔ تلنگانہ کابینہ میں 6 افراد کو شامل کرنے کی گنجائش ہے۔ اس گنجائش کے مطابق 6 ایم ایل اے یا ایم ایل سی کو تلنگانہ کابینہ میں جگہ ملے گی۔ کانگریس ہائی کمان نے اس سے قبل ٹی پی سی سی کے نئے صدر کی تقرری اور لوک سبھا انتخابات کے بعد کابینہ میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارلیمنٹ انتخابات کے سر پر آنے کے بعد کانگریس ہائی کمان ٹی پی سی سی کے نئے صدر کی تقرری اور کابینہ میں توسیع کرنے کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے عبوری احکامات پر عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے اقامتی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی ملازمت کے خواہشمندوں نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر انوکھا احتجاج کیا۔ اپنے مطالبات کی تکمیل پر زور دیتے ہوئے مظاہرین نے حال ہی میں منتخب ایم ایل سی 3 مار ملانا کی گاڑی کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر روک دیا۔ 3 مار ملانا نے امیدواروں سے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے رابطہ قائم کریں گے اور ملاقات کا انتظام کروائیں گے۔ گزشتہ 10 دنوں میں امیدواروں کا یہ دوسرا احتجاج ہے۔ ریاست بھر سے اساتذہ کی ملازمتوں کے خواہشمند اپنے مسئلے کو پیش کرنے اور اسے حل کرنے کی امید کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے، تاہم انہیں وزیر اعلیٰ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہائی کورٹ نے اپنے عبوری احکامات میں مظاہرین کے مطابق حکومت کو ہدایت کی کہ وہ ڈگری لیکچرار، جونیئر لیکچرار، پوسٹ گریجویٹ اساتذہ، تربیت یافتہ گریجویٹ اساتذہ، لائبریرین اور فزیکل ڈائریکٹر کی نان جوائننگ، فال آؤٹ یا چھوڑی ہوئی ملازمتوں پر قابل امیدواروں کے تقرر پر غور کرے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص قریب 5 گھنٹوں تک تالاب میں تھا۔ سب نے اسے مردہ سمجھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جب وہاں پہنچ کر اسے باہر نکالا تو وہ زندہ تھا۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ KUC پولیس اسٹیشن کے تحت واقع ریڈی پورم میں ایک 46 سالہ شخص صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک پانی میں پڑا ہوا تھا۔ مقامی افراد نے اسے مردہ سمجھ لیا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر اس شخص کے بال پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے تالاب سے باہر نکالا، جس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جس پر ملازمین پولیس حیرت زدہ رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ تالاب میں کیا کر رہا تھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ آرام کر رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، میں مرا نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں۔ اس نے اپنا نام سرینواس اور آبائی مقام ریاست آندھرا پردیش نلور کاولی بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ قاضی پیٹ کی قریب ایک گرینائٹ کمپنی میں 10 دنوں سے گرم ماحول میں کام کر رہا تھا۔ وہ صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کام کیا کرتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے وہ پانی میں آرام کر رہا تھا۔ اس کا جواب سن کر ملازمین پولیس حیرت زدہ رہ گئے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو اتحادی جماعتوں کے باتفاق آراء مقننہ پارٹی لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ تیلگو دیشم جنا سینا بی جے پی کے ارکان اسمبلی کا اجلاس وجے واڑہ میں منعقد کیا گیا، جس میں چندرا بابو کو مقننہ پارٹی لیڈر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر جنا سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے چندرا بابو کے نام کی تجویز پیش کی، جس پر تینوں جماعتوں کے ارکان اسمبلی نے باتفاق آراء اس کو منظور کر لیا۔ اس سلسلے میں قرارداد کو اتحاد کے
لیڈروں کی جانب سے گورنر کو پیش کرتے ہوئے حکومت کی تشکیل کا دعویٰ پیش کیا جا رہا اور بدھ کی صبح 11:27 پر چندر بابو نائیڈو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ تلگو دیشم پارٹی ریاست میں جن سینا اور بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔ تلگو دیشم پارٹی جو مرکز کی NDA حکومت کا حصہ ہے، اس نے ریاست میں ان دونوں جماعتوں کے اتحاد کیے تھے۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے عام انتخابات کے حالیہ نتائج کو خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہوئے اسٹریٹجک ریولیوشن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کرناٹک کی 28 لوک سبھا نشستوں میں سے کانگریس صرف 9 پارلیمانی حلقوں پر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ شیو کمار نے اپنی رہائش گاہ پر نامہ نگاروں کو بتایا، ہم تمام لیڈروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کریں گے۔ یہ وقت خود پر غور کرنے اور ضروری بہتری لانے کا ہے۔ نتائج خطرے کی گھنٹی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر میں مختلف حلقوں کے لیے جائزہ اجلاسوں کی تاریخوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ کرناٹک اور ہماچل پردیش کے انتخابی نتائج سے کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے کے عدم اطمینان کو تسلیم کرتے ہوئے شیو کمار نے کہا کہ پارٹی کو 14 تا 15 سیٹیں جیتنے کی امید تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنماؤں کو ان کے آبائی علاقوں سے ووٹ نہیں ملے۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل کالج گریجویشن کے لیے 5 مئی کو منعقد ہونے والے قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ نیٹ 2024 میں مبینہ طور پر امتحان سے قبل سوالیہ پرچے عام ہونے، پیپر لیک سے متعلق گڑبڑی اور دھوکہ دہی کے الزام والی عرضیوں کے پیش نظر داخلے سے متعلق کاؤنسلنگ کے عمل پر روک لگانے سے انکار کر دیا، لیکن اس معاملے میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو نوٹس جاری کیا اور اس سے جواب طلب کیا۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس احسن الدین امان اللہ کی تعطیلاتی بینچ نے کہا ہے کہ شیوانگی مشرا اور دیگر کی طرف سے دائر درخواستوں پر کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ امتحان کا تقدس برقرار رکھا جانا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے امتحان کا انعقاد کرنے والی باڈی NTA سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی اگلی سماعت 8 جولائی کو کرے گی۔ تاہم بینچ نے درخواست گزاروں کی زبانی درخواست پر کاؤنسلنگ کے عمل پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ ملک میں نہ اب مودی کی گارنٹی ہے اور نہ ہی مودی کی حکومت۔ مودی نے مجھے بھٹکتی ہوئی آتما کہتے تھے۔ اگر نریندر مودی یہ مانتے ہیں کہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے تو یہ بھٹکتی ہوئی روح انہیں نہیں چھوڑے گی۔ اب مودی گارنٹی اور مودی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار نیشنلسٹ کانگریس پارٹی لیڈر شرد پوار نے احمد نگر میں پارٹی کی 25ویں سلور جوبلی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب مرکز میں موجودہ حکومت NDA کی حکومت ہے۔ ملک میں حالیہ انتخابات کے نتائج کے بعد اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملک میں نہ اب مودی کی گارنٹی ہے اور نہ ہی مودی کی حکومت۔ حالانکہ نریندر مودی نے ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے، لیکن اب مودی گارنٹی اور مودی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی 25ویں سلور جوبلی تقریب نیو آرٹس کامرس کالج احمد نگر کے میدان میں منعقد ہوئی۔ شرد پوار اس موقع پر موجود کارکنوں، لیڈروں اور عہدیداروں کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنی تقریر میں شرد پوار نے BJP اور وزیر اعظم مودی پر کڑی تنقید کی ہے۔ اتر پردیش میں ایک شخص نے غصے میں آ کر ٹول بوتھ پر ہی بلڈوزر چلا کر اسے تباہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جب ملزم سے ٹول ادا کرنے کو کہا گیا تو اس نے بلڈوزر سے ٹول بوتھ کو منہدم کر دیا۔ موقع پر موجود ٹول ملازمین نے پورے واقعے کو کیمرے میں قید کر لیا۔ اب اس واقعے کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا جس میں ملزم بلڈوزر سے ٹول پلازے کی کیبن کو بری طرح منہدم کرتا نظر آ رہا۔ یہ واقعہ لکھنؤ قومی شاہراہ دہلی پر ہاپوڑ کے ایک ٹول بوتھ کا بتایا جا رہا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا جس کا نام دھیرج بتایا جاتا ہے۔ ویڈیو میں بوتھ پر موجود ملازمین کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ارے ٹول ادا کرو۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ڈرائیور نے بلڈوزر سے تباہی مچا دی اور دونوں بوتھوں کو بری طرح تباہ کر دیا۔
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने पिछली गारंटी को पूरा नहीं किया, लेकिन अब वो इसका डंका बजा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम ने मोदी को वो जवाब दिया है कि उन्हें दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना इख्तिदार संभालना पड़ रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि लोकसभा इंतखाबात में मुल्क ने जवाब दिया कि मोदी हुकूमत को दूसरे लोगों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना इख्तिदार संभालना पड़ रहा। उन्होंने मजीद कहा है कि 17 जुलाई 2020 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी के सर पर छत होगी। ये गारंटी खोखली निकली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब वो 3 करोड़ मकानात फराहम करने पर फख्र कर रहे, गोया पिछली जमानत पूरी हो गई हो। मुल्क हकीकत से वाकिफ है। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अनकरीब मुल्क को बताना होगा कि मरदमशुमारी कब होगी। उसने ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत दीगर पसमानदा तबकात के ज़ुमरे वाली बरादरियों की आबादी की कितनी है ये भी बताए, ताकि समाजी इंसाफ सही मायनों में हो सके। कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने कहा है कि समाजी मौशी तरक्की के लिए जामे मरदमशुमारी लाजमी है, जो मरकजी हुकूमत हर 10 साल बाद कराती है। पिछली मरदमशुमारी 2021 में होनी जानी चाहिए थी, लेकिन मोदी ने नहीं कराई। ये मरदमशुमारी न कराने का फौरी नतीजा ये निकला कि कम अज कम 14 करोड़ हिंदुस्तानी 2013 के कौमी ग़िज़ाई सलामती कानून के तहत मिलने वाले फ़वाइद से महरूम हो गए। इस कानून को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नया नाम दिया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 1/3 वज़ीर-ए-आज़म को बताना होगा कि मरदमशुमारी कब होगी। कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन के अपने मंशूर में वादा किया था कि वो ज़ात पात पर मबनी मुल्क गिर मरदमशुमारी कराएगी। समाजवादी पार्टी एसपी हुकूमत के मियादकार में जमीन माफिया के जरिए ककरेल नदी व बंधे के दरमियान बसाई गई अकबर नगर की गैर कानूनी कॉलोनी की निदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऑफिशियल जराये के मुताबिक एसपी के मियादकार में जमीन माफिया ने हुकूमत से साजबाज कर साल 2012 से 17 के दरमियान ककरेल नदी और बंधे के दरमियान कसीर मंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम खड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, जमीन माफिया ने फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर गैर कानूनी कॉलोनियां बसा दी, जबकि इस इलाके में रिहायशी और कमर्शियल तामीर नहीं हो सकता। ऐसे में मरती हुई नदियों को जिंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर योगी हुकूमत ने एक्शन लिया। अदालत ने भी गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में योगी हुकूमत की कार्रवाई को सही माना। इस पर एक बार फिर योगी हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात की निदामी कार्रवाई तेज कर दी। इसके साथ ही यहाँ पर माहौलियात के मियारात की बुनियाद पर इलाके को फरोग देने और ककरेल नदी को दोबारा जिंदा करने के लिए हुकूमत ने कदम बढ़ाया। योगी हुकूमत ने ककरेल नदी और बंधे के दरमियान बसाए गए अकबर नगर अव्वल और दुवम की गैर कानूनी तामीर तोड़ने की कार्रवाई का नया मरहला शुरू कर दिया है। काबिल जिक्र है कि एसपी मियादकार में ककरेल नदी पर तामीर की इजाजत दी गई थी और इसकी वजह से ककरेल नदी के वजूद को खतरा पैदा हो गया। रवां साल 14 जून से मनासिक हज का सिलसिला शुरू हो रहा। खुतबे हज उर्दू समेत 20 बैनुल अक़वामी ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। दुनिया भर से लाखों आज़मीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और मनासिक हज का आगाज़ जुमा 14 जून से हो रहा। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात हफ्ते को होगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस साल खुतबे हज उर्दू समेत 20 बैनुल अक़वामी ज़ुबानों में नशर किया जाएगा और ये खुतबा दुनिया के 1 अरब से ज़ायद लोग सुन और देख सकेंगे। खुतबे हज स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, हरमैन शरीफैन की वेबसाइट और मिनारतुल हरमैन प्लेटफॉर्म के जरिए भी पेश होगा। इस हवाले से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी अरफात के खुतबे के लिए अब तक का सबसे बड़ा तर्जुमा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही। हरमैन शरीफैन में दीनी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने तस्दीक की कि खुतबा हज के तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल हैं। ये 20 बैनुल अक़वामी ज़ुबानों में बैक वक्त डिजिटल चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए नशर होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు
బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.